Shaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you will be fine. Bete today's Mutaliya Pakistan lecture date 5th of Jan 2024 and day is Friday. آج کا ہمارا جو لیکچر ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کا قیام، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب، ان کو ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کا قیام۔ جب پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تو پاکستان دو پارٹس میں تھا، یعنی کہ ہمارے مغربی حصہ اور مشرقی حصہ۔ مغربی حصہ جس میں آج ہم رہتے ہیں، جس میں پنجاب، سندھ، سرحد اور صوبہ خیبر پختونخوا، یہ 4 صوبے، اور مشرقی حصہ جو کہ ایک صوبہ بنگلہ دیش پر مشتمل تھا۔ پاکستان کے مغربی اور مشرقی حصے کے درمیان 1000 میل کا جو ڈفرینس تھا۔ تو 1970 کے عام انتخابات کے بعد جب عوامی لیگ کو مشرقی پاکستان میں کامیابی حاصل ہوئی، یعنی کہ مشرقی پاکستان جو کہ اب موجودہ بنگلہ دیش ہے، وہاں پر عوامی لیگ کو 1970 کے انتخابات میں کس پارٹی کو، عوامی لیگ کو مشرقی حصہ میں کامیابی ہوئی اور ملک کی باغ دوڑ عوامی لیگ کو نہ سونپی گئی۔ تو مشرقی پاکستان میں امن و امان کی جو صورتحال تھی وہ خراب ہو گئی، کیونکہ وہاں کی جو پارٹی تھی عوامی لیگ، اس کو ایک واضح کامیابی، واضح اکثریت حاصل ہوئی تھی، لیکن ملک کی حکومت بنانے کا انہیں حق نہ دیا گیا، تو حالات جو تھے وہ ملک کے خراب ہو گئے۔ ان حالات کو سنبھالنے کے لیے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان نے وہاں پر ایمرجنسی لگا دی۔ وہ اس وقت کون تھا پاکستان میں؟ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان۔ پاک فوج نے امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کی کوشش کی، لیکن حالات جو تھے وہ ڈے بائی ڈے خراب ہوتے چلے گئے، کیونکہ وہاں پر مکتی باہنی نامی تنظیم جو تھی وہ فسادات پھیلانے میں مصروف تھی۔ ان حالات میں 15 مارچ 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو، جنرل یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمن کی ڈھاکہ میں ایک ملاقات ہوئی۔ شیخ مجیب الرحمن جو تھے وہ مشرقی پاکستان کے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل یحییٰ خان جو تھے وہ مغربی پاکستان کے تھے۔ ملاقات ہوئی، لیکن تاکہ حالات کو پرامن بنایا جائے، لیکن یہ مذاکرات بھی کسی نتیجہ پر جائے بغیر ختم ہو گئے اور حالات جو تھے وہ مزید خراب ہو گئے۔ لاکھوں کی تعداد میں بنگالیوں نے بھارت کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ بیسیکلی حالات کے خراب ہونے میں جو سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ تھا ہی بھارت کا۔ بھارت نے بنگالیوں کی مدد کا سرکاری طور پر اعلان کیا۔ بھارتی فوج نے باغیوں کو اسلحہ اور ان کی تربیت کرنا شروع کی، جس کی وجہ سے بھارت کے مابین حالات پھر اور زیادہ خراب ہو گئے۔ جنرل یحییٰ خان نے فوج کی مزید دستے جو تھے وہ مشرقی پاکستان روانہ کیے، جس کے نتیجے میں پاک فوج نے بیشتر علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن حالات جو تھے لیکن ہوا یہ کہ جب مشرقی پاکستان کی فوج وہاں پر گئی تو کچھ ہفتوں کے بعد وہاں پر جو ان کی رسد تھی، ان کے پاس خوراک یا پھر اسلحہ کی جو فراہمی تھی وہ ختم ہو گئی اور مزید امداد ہم ان تک نہ پہنچا سکے۔ تو کیا ہوا کہ بھارت جو تھا وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو گیا اور اس طرح 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا اور بنگلہ دیش کے نام سے ایک الگ ملک بن گیا۔ جی، بنگلہ دیش ہم سے کب، مشرقی پاکستان ہم سے کب علیحدہ ہوا؟ 16 دسمبر 1971 کو ہم سے علیحدہ ہو گیا اور بنگلہ دیش کے نام سے ایک الگ ملک بن گیا۔ یہاں پر کیا آپ جانتے ہیں ثانیہ آرمی پبلک اسکول پشاور 16 دسمبر 2024 کو وقوع پذیر ہوا تھا۔ یہاں پر یہ اس لیے بتایا گیا ہوا ہے کہ کیونکہ منتھ اور ڈیٹ سیم ہونے کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب
کیا تھے، وہ کون سی کازز تھیں، وہ کون سی ریزنز تھیں جنہوں نے ہمارے ایک بازو کو ہم سے الگ کر دیا۔ سب سے پہلے جغرافیائی فاصلہ اتنا تھا کہ مشرقی اور مغربی حصے کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا، اور ان دونوں حصوں کے درمیان میں بھارت تھا۔ تو بھارت نے اس چیز کو زیادہ پروموٹ کیا، وہاں کی عوام کا ساتھ دیا، وہاں پر ہندو اساتذہ نے طالبہ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ آپ کو آپ کا صحیح رائٹ نہیں مل رہا، اور فسادات شروع کیے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد سے ہی پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ مشرقی پاکستان میں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں معاشی طور پر پسماندہ تھا، یعنی کہ وہاں کے جو معاشی حالات تھے وہ بھی بہتر نہیں تھے۔ اس سے مقامی آبادی میں احساس محرومی پیدا ہو گیا، جو کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سبب بنا۔ سیکنڈلی، تجارت و ملازمت پر ہندوؤں کے اثرات۔ مشرقی پاکستان میں تجارت اور سرکاری ملازمتوں پر کافی تعداد میں ہندو تھے، اور وہ ایک خاص منصوبے کے تحت علیحدگی کے جذبات جو تھے وہ وہاں کی عوام کے اندر ابھار رہے تھے، پیدا کر رہے تھے۔ معاشی پسماندگی۔ مشرقی پاکستان معاشی لحاظ سے پسماندہ علاقہ تھا۔ کسی بھی حکومت نے اس علاقہ کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے کوئی اقدامات نہ کیے۔ ہندو اساتذہ کا کردار۔ مشرقی پاکستان میں تعلیم کا شعبہ پوری طرح سے ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا، اور وہ بنگالی طالب علموں کے ذہن میں پاکستان کے خلاف پوری طرح تیار کر رہے تھے، اور ان کے اندر علیحدگی کے جذبات جو تھے وہ پیدا کر رہے تھے۔ زبان کا مسئلہ۔ اگرچہ 1962 اور 56 کے آئین میں یہ بات جو تھی اس کو حل کر دیا گیا تھا کہ پاکستان کی جو قومی زبان ہوگی وہ اردو اور بنگالی ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر سے ہم اس احساس محرومی کو ختم نہ کر سکے۔ نمائندگی کی شرح کا مسئلہ۔ مشرقی پاکستان کی آبادی 56% تھی، اور وہ آبادی کی اکثریت کی وجہ سے نمائندگی کا حق چاہتے تھے۔ اگرچہ انہوں نے 1956 اور 1962 کے آئین میں برابری کی بنیاد پر نمائندگی قبول کر لی تھی، مگر ان کے جو جائز حقوق تھے وہ انہیں نہ دیے گئے۔ بھارت کی مشرقی پاکستان کے معاملات میں بیجا مداخلت نے بھی حالات کو خراب کر دیا۔ بھارت نے مکتی باہنی کے کارکنوں کی تربیت اور امداد دینے کے علاوہ علیحدگی چاہنے والوں کی بھی حوصلہ افزائی کی تھی۔ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات۔ کیونکہ شیخ مجیب الرحمان جو تھے وہ عوامی لیگ کے صدر تھے، تو انہوں نے علیحدگی کو فروغ دینے کے لیے 6 نکات پیش کیے تھے۔ یہ ساری وہ ریزنز تھیں، وجوہات تھیں جنہوں نے مشرقی پاکستان کو ہم سے علیحدہ کر دیا۔ یہ آپ کا ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے، اس کو اگین ریڈ آؤٹ کریں، اسٹڈی کریں اور لرن کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے یہ شارٹ کویسچنز بھی ہیں، ان کو دیکھیں۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔